عذاب بھی آپ سے اٹھائے گا، قیامت کی پریشانی بھی آپ سے ہوگی۔ اب اللہ کے لیے جینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی خوشی ہم کیسے حاصل کریں؟ دیکھیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ دو طرح کی۔ نمبر ایک، کچھ اللہ کا حق ہے جو ہمارے اوپر وہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اور کچھ اللہ کے بندوں کا حق ہمارے اوپر ہے اور وہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، تاکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ کام کریں ہم اللہ کو۔ دو کام، ایک اللہ کا حق جو ہمارے اوپر ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا جو حق ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کی حقوق کی ادائیگی سے خوش ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے انسانوں کے بیچ آئے کہ ہر ہار کو اس کا حق ادا کرے۔ مشائخ اپنی زندگی میں یہی عمل کرتے ہیں کہ ہر ہار کو اس کا حق دیتے ہیں۔ اللہ کا جو حق ہمارے اوپر ہے وہ ادا کریں گے، اور اللہ کے بندوں کا جو حق ہمارے اوپر ہے وہ بندوں کو ادا کریں۔ اللہ کا حق، کونی علیہ السلام 5 چیزوں میں حقوق اللہ کی بنیاد رکھی۔ نمبر 1، دل سے یقین رکھتے ہوئے زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ اللہ کا حق، رسول اللہ۔ دوسری چیز نماز ادا کرنا، دن رات میں 5 وقت۔ تیسری چیز زکوٰۃ، اگر آپ مالک نصاب ہے تو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 100 میں سے 2.5 روپے۔ چوتھی چیز رمضان کا روزہ، سال میں 1 مہینہ رمضان شریف کا روزہ، اور 5ویں چیز کھانے کا وقت۔ یہ حقوق اللہ جو براہ راست اللہ نے اپنے لیے ہمارے اوپر، اور دوسرا اللہ کے بندوں کا حق۔ ہم باپ ہیں تو بیٹے کا ہمارے اوپر، ہم شوہر ہیں تو بیوی کا ہمارے اوپر، ہمارے والد ہیں تو باپ کا ہمارے اوپر، ہماری ماں کا ہمارے اوپر، ہماری ماں بہنیں ہیں ان کی ماں کا ان کے اوپر، ان کے شوہر کا ان کے اوپر، ان کی اولاد کا ان کے اوپر حق ہے، دادا کا پوتے پہ، پوتا کا دادا پہ حق ہے۔ آپ کئی لوگ ایک محلے میں بسر کر رہے ہیں زندگی، تو آس پاس کے لوگوں کا اوپر، ایک راستے سے کئی لوگ گزرتے ہیں تو اس راستے سے گزرنے والوں کا ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ ہے حقوق العباد۔ شیطان بڑا چالاک، وہ آپ سے ایک بار سارا حق نہیں چھنواتا، وہ تو سمجھے گا کہ ہوشیار ہو جائے گا، کچھ وہ حقوق اللہ سے غافل کرواتا، نماز روزے سے غافل کرواتا، تو وہ سماجی کام کرے گا، اور کچھ کو سماجی کام سے، سوشل ورک سے، خدمت خلق سے، حقوق کی ادائیگی سے روکتا ہے، ادا نہیں روکتا اور اس میں لگاتا ہے، تو اس کو نماز روزے سے حقوق اللہ سے غافل کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی مرضی پانے کے لیے اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہوگا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ بڑی بڑی ہوتی ہے۔ نماز صرف مسجد میں نماز ہی نہیں، اسلام صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہی نہیں سکھاتا، وہ بھی سکھاتا ہے اور بڑا اہم ہے، لیکن ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اسلام یہاں بھی ہمیں دعوت کرتا ہے۔ ایک ملک میں جس قوم اور جس مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، جس بھی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ایک قومیت کے ناطے، ایک راشٹر کے ناطے ہمارا ان کے اوپر، ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مزدور آ کر کے کھڑ رہا ہے، اس کا کیا حق ہے، آپ اپنے دروازے پہ بیل باندھے ہیں، بھینس باندھے ہیں، بکری باندھے ہیں، کتا پال کر رکھے ہوئے، اس کا کیا حق ہے آپ کے اوپر، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ ارے اسلام میں تو یہاں تک سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب بیت الخلا جائیں، قضائے حاجت کے لیے جائیں، تو کون سا پاؤں پہلے لے جانا ہے، کون سا پاؤں بعد میں لے جانا ہے، نکلنے میں کیسے نکلنا ہے، ہاتھ سے نجاست صاف کرنے میں کیسے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو اسلام سکھاتا ہے۔ زندگی کے اہم سے کیسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن افسوس ہم مسلمانوں
مسلمان صرف آج نام کے صرف نام کا مسلمان. مرچی پاؤڈر کو بھر دیجئے ڈبے میں اور اس کے اوپر لکھ دیجئے شکر. مرچی کے پاؤڈر کو ڈبے میں بھر دیجئے اور اوپر اسٹیکر کسے لگا دیجئے شکر. وہ ڈبہ صرف نام کا شکر ہے, اس میں چینی کی کوئی خاصیت نہیں. غلط رنگی سے منازل کا بول بولتا ہے, مسافروں رنگی شکاروا کرتا ہے. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے, نشاط و لذت خوابے کے رابطے ڈالو. سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے, ہوا کے روکے میں چلو بات بدل جائے. یہ جو مجلسیں کی جاتی ہیں اس کے نام پر, فاتحہ کے نام پر, وہ اسی لیے کہ آپ اپنی غفلت کی چادر کو پھینکیں, اللہ کے لیے جو بچی زندگی ہے وہ گزاریں. اللہ اتنا کریم ہے کہ زندگی میں ایک بار توبہ کر لیں, ایک قطرہ آنسو کا بہا دے زندگی کی ساری